نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ کل 9 عقائد بیان ہوئے تھے، آج عقیدہ نمبر 10 ہے۔ سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلائی، اس لیے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی۔ ٹھیک ہے، تعداد معلوم نہیں ہے کہ کتنے انبیاء آئے، تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، چاہے ان کے نام ہمیں معلوم ہیں یا نہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں بھی یہ عقیدہ بیان ہوا ہے، اس لیے میں قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا رہا ہوں، سمجھ گئے۔ 11 نمبر عقیدہ ہے پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے، سب میں زیادہ مرتبہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ ان سب کے پیغمبر ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ تمام پیغمبروں کا آپس میں مرتبہ الگ الگ ہے، سب کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ تیسرے پارے میں شروع میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ بتایا کہ بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست یعنی کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہتے ہیں۔ آگے بات سمجھیں۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام دیا ہے۔ اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا، چاہے کتنا بھی بڑا آدمی کہے کہ میں اللہ کے نبی کے بعد کہ نعوذ باللہ میں نبی ہوں، تو وہ نبی ہو نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ دوبارہ جو آئیں گے تو امتی کی حیثیت سے۔ آگے بات سمجھیں۔ نمبر 12 ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا، اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے، جاگتے ہوئے میں ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سو رہے تھے اور خواب میں آپ ایسا دیکھیں، بلکہ آپ جاگ رہے تھے، آپ کے جسم کو مکے سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ نے جہاں تک منظور فرمایا وہاں تک آپ کو پہنچایا، اور یہاں تک پہنچے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں کہنے لگے کہ اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے، کہ اس سے آگے ہم جائیں گے تو ہمارے لیے اجازت نہیں ہے۔ اس سے آگے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں۔ اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ سفر معراج۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بیت المقدس جو کہہ رہے ہیں اس مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد اقصی۔ وہی بیت المقدس بھی ہے، اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں۔ تو بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اپنے بندے کو ہم نے مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے، مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک پہنچایا، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر آپ تشریف لیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ نمبر 13 ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ فرشتہ۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، فرشتوں کے حوالے بہت سے کام ہیں، یعنی کچھ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، کچھ کو مٹی سے پیدا کیا، کچھ کو نور سے پیدا کیا۔ نور سے جو مخلوق پیدا ہوئی ہے وہ فرشتے ہیں، اور آگ سے جو مخلوق پیدا ہوئی ہے وہ
جنات ہیں اور شیطان بھی اسی میں داخل ہے، اور جو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں وہ انسان ہیں۔ تو فرشتے جو اللہ کے مخلوق ہیں، جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ جس کام میں لگا دیا ہے اس میں لگے ہیں، جس کام میں لگا دیا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے فرمایا کہ جو حکم اللہ ان کو دیتے ہیں اس کی نافرمانی وہ کرتے ہی نہیں۔ قرآن میں ذکر فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو کام ان کو کہا گیا ہے، جو حکم ان کو دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ انسان ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف بھی کرتا ہے اور جنات، لیکن فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ اس میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں۔ 4 فرشتے کیا ہیں؟ بہت مشہور ہیں۔ ان چاروں فرشتوں کے ذمے بہت بڑے بڑے کام ہیں، اس لیے یہ مشہور ہیں، ورنہ فرشتے تو بے حد ہیں جن کی گنتی کوئی نہیں جانتا۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا، الا ہو، سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ کتنے ہیں معلوم نہیں، لیکن 4 اس میں بہت مشہور ہیں اور مقرب ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، چوتھے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات آ گئی، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ نور سے جو مخلوق پیدا ہوئی وہ فرشتے ہیں، اور آگ سے جو مخلوق پیدا ہوئی وہ جنات ہیں۔ اس میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں، جنات بھی نیک ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، ان کے اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ فرشتوں میں سب سے زیادہ مشہور یہ 4 ہیں، اور جنات میں سب سے زیادہ مشہور یہ ابلیس یعنی شیطان ہے۔ قرآن میں ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جنات میں سے تھا لیکن اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو کیا بن گیا؟ شیطان بن گیا۔ تو یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ 2 مخلوق ہے، 3 مخلوق ہے، ایک نور سے، ایک آگ سے اور ایک مٹی سے۔ نمبر 14 عقیدہ ہے مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب کی خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان خوب عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب اطاعت کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں، جو خوب تابعداری کرے، خوب عبادت کرے، گناہوں سے بچے، دنیا سے محبت نہیں رکھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامات کہتے ہیں اور کرامت کہتے ہیں۔ آگے بات سمجھیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے جو باتیں صادر ہوتی ہیں، نکلتی ہیں، اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اور جو ولیوں سے ایسی باتیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے ہیں وہ صادر ہوتی ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے، معجزہ صرف انبیاء کے ساتھ، کہ معجزہ کون دکھائیں گے؟ انبیاء۔ کرامت ان کو نہیں کہتے، لیکن کرامت بزرگوں سے صادر ہوتی ہے۔ نمبر 15 ہے ولی کتنے ہی بڑے درجے کا ہو جائے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولی کتنا بھی بڑا درجے کا ہو نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولی میں صحابہ بھی داخل ہیں اور بزرگان دین بھی داخل ہیں، لیکن ولی وہی کہلائے گا جو خوب عبادت بھی کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو۔ آج کے جو مجاور لوگ ہیں یہ بھی بہت بڑے ولی سمجھے جاتے ہیں، لوگ ان کو سمجھتے ہیں، لیکن نہ یہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی عبادت کرتے ہیں، بلکہ دنیا سے خوب محبت رکھتے ہیں، پیسوں کے ہی لیے وہ سب یہ سب کر رہے ہیں۔ تو کیا کہیں گے ہم؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ ولی کتنے ہی بڑے درجے کا ہو جائے گا، نبی کی برابری نہیں کر سکتا۔ نمبر 16
خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہوں شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ یہی بات آ گئی کہ خدا کا کیسا ہی پیارا بندہ بن جائے، بہت زیادہ محبوب بن جائے، اس سے نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ ہوش و حواس باقی ہوں تو نمازیں معاف نہیں ہوتی، زکوٰۃ معاف نہیں ہوتے، حج معاف نہیں ہوتے، سمجھے؟ شرع کا پابند رہنا ضروری ہے۔ شرع یعنی شریعت کا پابند رہنا ضروری ہے، فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی۔ جو گناہ کی باتیں ہیں اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ گناہ کے کام ولیوں کے لیے درست نہیں ہو جاتے۔ کوئی یہ سوچے گا کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں، میں نماز ہی نہیں پڑھتا، تو یہ معاف۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازیں معاف نہیں ہوئی تو بزرگ سے، ولی سے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ تو لوگ اگر کوئی یہ کہتے ہوں کہ ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں، ہم سے نمازیں ہی معاف ہو گئی ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ پھر ولی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ پھر فاسق ہے، وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ نمبر 17 ہے جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جس کے اعمال شریعت کے خلاف ہیں، نہ داڑھی ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ کرتا ہے، نہ پاجامہ ہے، نہ نماز ہے، وہ کیسے دوست ہو سکتا ہے خدا کا؟ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبھے کی بات دکھائی دیوے تو وہ جادو ہے۔ اگر کسی سے ایسی کوئی بات دکھائی دے جو کہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا ولی ہوں، مجھ سے کرامت دیکھو، تو وہ اگر شرع کا پابند نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، تو وہ یا تو جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندہ ہے۔ اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے، اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے، یعنی اس سے ولی ہونے کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 18 ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی۔ ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ آگئی بات سمجھ؟ بہت سے اللہ والوں کو سوتے ہوئے بھی یا جاگتے ہوئے بھی بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جو عام انسانوں کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کشف، اور کہتے ہیں الہام۔ اگر وہ شرع کے موافق ہے تو قبول ہے، یعنی اگر جو کچھ کشف ان کو ہوا ہے، جو الہام ان کو ہوا ہے، اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر شرع کے خلاف ہے تو رد ہے۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی چیز ان کو سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ بتا رہے کہ میرے کشف میں، میرے الہام میں یہ بات آئی ہے اور قرآن کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے یا اسلام کے قانون کے خلاف ہے، تو وہ غلط ہے، وہ ان کی طرف سے اپنی غلطی ہے۔ نمبر 19 عقیدہ نمبر 19 اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتلا دیں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دین کی جتنی باتیں تھیں سب قرآن و حدیث میں بتلا دی۔ اب نئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ربیع الثانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربیع الثانی، اور اس کو ربیع الاخر بھی کہتے ہیں۔ ابھی یہ لوگ کرتے ہیں 11ویں۔ کیا کرتے ہیں؟ 11ویں۔ کیا تاریخ ہے آج؟ 11 ہی تاریخ ہے نا؟ آج تو خوب 11ویں کی دعوت ہوگی سب طرف۔ تو آج کے دن یہ لوگ 11ویں کرتے ہیں، اور 11ویں کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، ان کے روح کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے، اس کا کھانا بھی ناجائز ہے، ایسا کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعت کہلاتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے جو بدعت کا ارتکاب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اگر توبہ اس نے نہیں کیا اور اس کام کو نہیں چھوڑا ہے تو۔ عقیدہ نمبر 20 اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاری، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں، 4 مشہور کتابیں تو معلوم ہیں، لیکن اور بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، جیسے ابھی سورۃ الاعلیٰ میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح بہت سے پیغمبروں کو چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ملی، اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ کیوں اتاری کتابیں؟ تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور قرآن مجید ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اسی طرح سب کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ ہم نے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ تو قرآن کریم آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی۔ اب کوئی بھی جو بھی کتاب لکھے گا وہ اپنے ہاتھ سے لکھے گا، آسمان سے کوئی کتاب اب آنے والی نہیں۔ قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ جتنی کتابیں اب تک آ گئیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، تو جو پہلی کتابیں جو تھی قرآن سے پہلے، ان کتابوں پر صرف ایمان لانا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلے گا، زبور کا حکم نہیں چلے گا، توریت کا حکم نہیں چلے گا، انجیل کا حکم نہیں چلے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، جیسے توریت کو بدل دیا، زبور کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا، انجیل کا نام کیا کر دیا؟ بائبل کر دیا۔ تو یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب صحیح حالت میں باقی نہیں ہے، لوگوں نے اس کو بہت کچھ بدل ڈالا ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں کرنا۔ مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، ہے نا۔ 1443 سال گزر گئے، یعنی 1443 سال گزر گئے، ابھی تک قرآن مجید اسی حالت میں محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نگہبانی کی ہے، حفاظت کی ہے۔ حفاظت کے بھی طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے قرآن مجید کے حافظ بنائے، یہ بھی حفاظت کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے عالم بنائے، تو قرآن مجید کے علوم کی حفاظت کرنے والے عالم موجود ہیں، اور اس سے مسائل نکالنے والے لوگ موجود ہیں، اور جن کو مفتیان کرام کہا جاتا ہے، تو یہ لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت ہو رہی ہے، اور قیامت تک اسی طرح قرآن باقی رہے گا۔ اگلا عقیدہ ہے عقیدہ نمبر 21۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مسلمان نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس مسلمان نے دیکھا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، یعنی ان کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر صاحب کے بعد ان کی جگہ بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کے کاموں کو سنبھالنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے ان کو پہلا خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو اس اسلام کا پہلا خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہیں، نمبر 2 پر ان کا
نام آتا ہے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں کیا ہیں؟ سسر ہیں، خسر جن کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ دونوں حضرات کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھیں۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلے جو دو خلیفہ ہیں، اول اور دوم، یہ کون ہیں؟ سسر ہیں، اور بعد کے جو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ دونوں داماد ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں نکاح میں دی۔ ایک بیٹی سے نکاح ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، تو دوسری بیٹی کو بھی ان کے نکاح میں دے دیا۔ ایک کا نام حضرت رقیہ اور ایک کا نام حضرت ام کلثوم ہے، غالباً ام کلثوم۔ حضرت زینب کا نکاح کسی اور سے ہوا تھا۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ ان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جس مسلمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ صحابی ہے، اور صحابہ میں 4 صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے۔ ان میں سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر کا ہے جو اول خلیفہ ہیں، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ چاروں خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین۔